فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے۔ میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے۔ نماز پڑھو، یہ میرے فائدے کے لیے۔ روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ میرے نفع کے لیے ہے۔ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو، تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے، لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گی۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں، میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا۔ جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ،
جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا اصل میں، ہو وہ کہے گا اوئے 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 ہو، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کے پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جہنم فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وَفُتِحَتْ، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔
अमरद दाढ़ी नहीं होगी, अजरद जिस्म पे बाल नहीं होंगे, सिर्फ सर के बाल, ये बाल और ये बाल और यहाँ हल्के हल्के बाल, बाकी पूरा जिस्म शीशे की तरह साफ होगा। कितने लोग हैं बेचारे जिनके इतने बाल होते हैं, वो शर्म की वजह से अपना कुर्ता भी नहीं उतारते, कि लगता है पता नहीं जंगल होगा आया ऊपर। तो अजरद साफ शफाफ, जियाद सर के बाल ऐसे ऐसे, जैसे समंदर की लहरें नहीं ऐसे ऐसे होती, ऐसे सर के बाल ऐसे 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 होते होते यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, यहाँ तक। मुकहलीन, और सुरमा आंखों में खुद ब खुद लगा हुआ होगा। और अला कामत आदम, आदम अलैहिस्सलाम का कद हो जाएगा कितना? 130 फीट, 130 फीट। हजरत हव्वा का कद भी 130 फीट था। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फीट थे। ये तो जमाने के साथ हम रगड़े खाते 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 छोटे होते 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 ये हो गए, आगे चल के और भी छोटे हो जाएंगे। ये कद वापस मिलेगा। जन्नत की हूर का कद भी है 130 फीट। एक जगह मैंने बयान किया, एक नौजवान कहने का, मौलाना ये इतना बड़ा कद बुरा नहीं लगेगा, हमें तो यही ठीक है, खुशबाश है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसी कद में चले जाना, जन्नत की हूर तुम्हें उठा के जेब में डाल लेगी। और वो 100 जोड़े पहनती है, एक भी नहीं 100। और तू अंदर में खप डाल लगा, मुझे निकाल मुझे निकाल। वो कहेगी तो है कहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। और तूने तो उसके साथ लव करनी, और वो तुझ में गोद में से लोरियां देगी, मेरा मेरा लाडला, मेरा लाडला शौहर। 130 फुट और 5 फुट है। ये तो आप तकरीबन सबको पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन ये शायद ही किसी को पता हो कि दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। इसी कद पे अल्लाह लौटाएगा। आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुरीली म्यूजिकल वॉइस, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी 33 पर फुल स्टॉप लग जाएगा। 33 बिलियन साल के बाद भी आप 33 के होगे। और पांचवी चीज सबसे आला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। जो तुम दुनिया में चाहते थे ना, अब वो होने लगा है। अब वो एक शख्स बदसूरत हो जाता है, काला हो जाता है, वो बेचारा शीशा भी शर्मा के देखता है। लेकिन एक हदीस सुनाऊं आपको। एक काला आया, या रसूलुल्लाह मेरा रंग भी काला है और पैसा भी कोई नहीं, पकड़ूं तो अगर मैं ईमान ले आऊं तो मैं आपके साथ जन्नत में जा सकता हूं? आपने फरमाया तू अपने काले होने का गम न कर, जब तू मेरा साथ देगा ना तो जन्नत में अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बनाएगा कि तेरे चेहरे की लाइट 1000 साल तक दिखाई देगी। 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 माइल नहीं, 1000 साल, 1000 ईयर तेरे चेहरे की लाइट जाएगी, तो इतना खूबसूरत बना दिया जाएगा। तो क्या क्या सिफतें हो गई? अमरद, दाढ़ी कोई नहीं, अजरद, जिस्म पे बाल कोई नहीं, सर के ये और ये, ठीक। अकहल, आंखों में सुरमा, जियाद, बाल नीम घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले। और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो। अंदर कैसे जाएं, तो ताले लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग जाएंगे और
اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں۔ کیسے چلیں؟ ابانا آدم، آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم، نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباک لا انساہما ابدا، من السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی۔ انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی۔ ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحذ، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔
इलैया, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ़ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू, या रसूलुल्लाह दरवाज़ा खुलवाएं, आप सजदा करेंगे। मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता, इश्फा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूँगा। या अल्लाह दरवाज़ा खोल। मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला, आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहले ये करूँगा। इसको का कहते हैं। तो अंदर से आवाज़ आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेंगे मरहबम बे रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी।